خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج یکم جنوری ہے اور سال کے آغاز کے موقع پہ ایک مرتبہ پھر آپ کو نئے سال کی مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ یہ سال ہم سب کے لیے امن، سکون اور خوشحالی کا پیغام لے کے آئے، ہمارے گھر جو ہیں وہ شاد و آباد رہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ خوش و خرم رہیں۔ ایک امیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے پہلے بھی میں نے اس پہ ولاگس بنائے ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال یعنی 2024 جون میں، جب ایک پاکستانی خاتون اپنے 3 بچوں کے ساتھ اسٹاک ہوم کے علاقے ویکسولمن میں اپنی گاڑی میں جا رہی تھی اور وہاں پہ پولیس رینڈملی چیک کر رہی تھی، اور اس چیکنگ کے دوران پولیس نے اس خاتون کو اور ان کے بچوں کو چیک کیا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے تو سویڈن سے چلے جانے کا حکم ہے تو پولیس نے پھر ان کو اپنے پاس حراست میں لے لیا۔ بعد میں بچوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن خاتون جو ہے وہ جون سے اب تک جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے، اور حکومت جو ہے وہ ان کو پاکستان ڈیپورٹ کرنا چاہتی ہے۔ اس خاتون کو سویڈن میں 13 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے۔ انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ سویڈش لینگویج بھی سیکھی، بلکہ انہوں نے جو ہے انڈر نرس کا کورس کیا، وہ یہاں ایک ہاسپٹل میں جاب بھی کرتی ہیں، انہوں نے ڈرائیونگ لائسنس دیا اور وہ جاب کر کے ٹیکس بھی پے کرتی ہیں، اور ان کے جو خاوند جو تھے ان کے پاس سویڈش نیشنلٹی تھی، اور ان کے جو 3 بچے ہیں عدنان، فلک اور عارش، ان تینوں بچوں کے جو باپ ہیں وہ سویڈش نیشنل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف اس خاتون کو بلکہ ان تینوں بچوں کو پاکستان ڈیپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان تینوں بچوں کو جو ہے وہ یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ان میں سے جو چھوٹا بچہ ہے سب سے، عارش، وہ جو ہے وہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے، اس کو کچھ جسمانی عارضہ ہے، اور یہ جو تینوں بچے ہیں یہ 13 سال سے سویڈن میں رہ رہے ہیں، یہ پاکستان کبھی نہیں گئے، اور نہ ظاہر وہاں کے کلچر سے، زبان سے آشنا ہے، یہاں وہ اسکول میں جاتے رہے اور سویڈش لینگویج بھی ان کو آتی ہے۔ اس سب کے باوجود مائیگریشن بورڈ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہاں سے جانے کا حکم دیا جائے۔ اب بچوں کو جو جانے کا حکم ہے یہ بڑا عجیب ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ سویڈش نیشنل ہے، اور بچے اتنی مدت سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہیں، اور ایک اسپیشل چائلڈ ہے جس کو تو انسانی جو بنیادوں پہ ہی رہنے کی اجازت دے دینی چاہیے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ۔ لیکن مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کی اپنے والد کے ساتھ اسٹرانگ افیلیشن نہیں ہے، جسے سویڈش میں تل ریکلت نیرا ریلیشن، کہ ان کا اپنے باپ کے ساتھ بہت قریبی تعلق نہیں ہے۔ اب ان کی جو والدہ اور والد ہے ان کی اگرچہ آپس میں علیحدگی ہو گئی تھی، لیکن ان کے باپ جو ہے سویڈش نیشنل ہے، اور سویڈش نیشنل کی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو یہاں پہ اجازت ملنی چاہیے رہنے کی۔ اب یہاں کا جو سب سے بڑا اخبار ہے داگنز نیہتر، انہوں نے ان کی سٹوری شائع کی ہے، 2 مختلف اس پہ آرٹیکلز شائع کیے ہیں اور اخبارات میں بھی آئی ہے۔ اب انہوں نے مائیگریشن بورڈ سے پوچھا ہے کہ آپ اس چیز کا جواب دیں کہ آپ کے خیال میں تل ریکلت نیرا ریلیشن یعنی قریبی تعلق ہونا کیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے وضاحت کریں گے، اور کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا قریبی تعلق نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ سویڈن میں یہ نہیں رہ سکتے اور ان کو یہاں پہ جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مائیگریشن بورڈ نے کہا جی کہ ہم اوور آل اسیسمنٹ کرتے ہیں، اوور آل اسیسمنٹ پہ ہمارا یہ فیصلہ بیس کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ عجیب سی صورتحال ہے، وہ 6 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ماں جو ہے وہ ڈیٹینڈ ہے مائیگریشن بورڈ کے پاس، ابھی ان کو انہوں نے ڈیپورٹ کرنا تھا، لیکن ظاہر ان کے جو ڈاکومنٹس اور پاکستانی پاسپورٹ وغیرہ ان کا بھی مسائل تھے، تو ابھی وہ جو ہے وہ ادھر ہی ہیں۔ اب ان کی والدہ نے جو اس معاملے کو آگے لے کے چلی ہیں، اب انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ اقوام متحدہ میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اقوام متحدہ میں جو ہے وہ سویڈن کو فریق بنایا ہے کہ سویڈن اقوام متحدہ کے اس چارٹر کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کر رہا۔ اس چارٹر کے تحت جو کوئی بھی شخص ہے اس کی آزادی کو آپ جو ہے وہ محدود نہیں کر سکتے، اور اقوام متحدہ نے 2022 میں اسی معاملے پہ سویڈن پہ آلریڈی تنقید کی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے پاس ایک آرگومنٹ یہ بھی آ گیا کہ آلریڈی اقوام متحدہ کرٹیسائز کر چکی ہے سویڈن کو، اور وہ اپنی یہ ساری چیزیں لے کے اب دیکھیں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہوگا کہ کسی کو اگر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، لوگ یورپی یونین تک تو ضرور جاتے تھے،
اور یورپی یونین سے وہ فائدہ لے لیتے تھے. لیکن چونکہ یہ یورپی یونین میں اس طرح سے اگر ان کو ایسی کوئی ہوپ نہیں، تو ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے اب کیس جو ہے وہ اقوام متحدہ کے پاس جو ہے وہ ڈال دیا ہے. تو اس کا نتیجہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، ہم ویٹ کریں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بچے جو ہے وہ 13 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں یا سکولز میں جا رہے ہیں، ایک اسپیشل چائلڈ ہے، اور خاتون خود یہاں پہ انہوں نے محنت کی ہے، ڈرائیونگ لائسنس لیا ہے، سویڈش لینگویج سیکھی ہے، وہ یہاں پہ انڈر نرس کے طور پہ کام کر رہی، تو اور ان کو کیا چاہیے؟ تو سویڈش امیگریشن بعض اوقات جو ہے وہ گزرنے پہ آئے تو ہاتھی گزر جائے، اور نہ گزرنے دیں تو چیونٹی کو نہ گزرنے دیں، اور یہ ان کی اپنی جو ہے وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے. اب اس میں یہاں پہ چونکہ یہ معاملہ ہے کہ یہاں گورنمنٹ اتھارٹی یا منسٹر کوئی مائگریشن بورڈ کے معاملات میں مداخلت کر نہیں سکتا، کوئی منسٹر ان کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ ان کو دیں، ان کی اپنی مرضی ہے. اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کورٹ میں جاتا ہے، کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ تھا، میں نے کہا کہ ان کی تفصیلات جو ہے وہ آپ تک پہنچا دی جائیں، تاکہ آپ بھی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں، اپنی رائے دینا چاہیں، یا ان کو سپورٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے.